بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، مسئلہ درمیان میں ایک سوال جواب رہ گیا تھا۔ یہ نماز کے بعد جو وظائف ہیں نا وہ مسئلے چل رہے ہیں جی۔ پس اگر تو کہے کیا شرط ہے سنت کے حاصل کرنے میں اور فضیلت کے حاصل کرنے میں کہ وعدہ دیا گیا اس کے ساتھ یہ کہ پڑھے ذکر منصوص علیہ عدد کے ساتھ متتابعاً یا نہ، اور ایک مجلس میں یا نہ۔ سوال سمجھ آئے؟ مثلا 33 بار ذکر ہے تو کیا 10 باری پڑھ کے تو کچھ کو سا لے لے کو کم کر لے، پھر باقی 10 باری پڑھ لے، پھر کو کم کر لے، پھر 10 باری، یا مسلسل پڑھنا شرط ہے بھی تاں یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ اور اسی طرح 10 باری ایتھے پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 باری اوتھے جا کے پڑھے سبحان اللہ، 10 باری اوتھے جا کے پڑھے بھی انج بھی ہو جاندہ ہے یا اکو تھاں تے پڑھنا شرط ہے۔ اے دو مسئلے نے، سمجھ آ گئی نہیں؟ متتابع تے ایک مجلس، یا کہ یہ شرط نہیں۔ کل تو میں کہتا ہوں کل یہ نہیں شرط، کل یہ شرط نہیں ہے، فضیلت آسان جو فضیلت ہے بھی جڑا حدیث پاک کے ذکر ہے بھی اے پڑھو گے تو اے ملے گا۔ نہ مجلس واحد شرط ہے تے نہ تتابع شرط ہے، نہ مجلس واحد شرط ہے نہ تتابع شرط ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ لائے اس ذکر کو متتابعاً اس وقت میں کہ معین کیا گیا ہے وہ ذکر اس وقت میں۔ افضل اے ہے بے جیڑا نماز تو بعد ذکر آ رہے ہے وہ نماز تو بعد ہی ہوئے تو کی ہے افضل ہے جی، افضل اے ہے۔ لیکن دیر نال ہو جائے، مختلف مقامات تے ہو جائے تو فضیلت مل جائے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مسئلہ یا گل سمجھ آ گئی جی؟ دوسرا مسئلہ، اور صحیح ثابت ہے یہ بات اینج پڑھنا چاہیے یا تسبیح تے پڑھنا چاہیے یا انج اپنے تصور بھئی گنتی بھی روے تے پڑھنا، ادھر دھیان کرے جی۔ اور صحیح ثابت ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یعقد تسبیحا، سرکار عقد بناتے تھے تسبیح کا اپنے یمین کے ساتھ۔ اے سرکار تسبیحاں بھئی اے مطلب سمجھاؤں دی پہ جی یہ گل صحیح ثابت ہے۔ اور وارد ہے یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعَاقِدُوهُ، اور عقد بناؤ تسبیح کا انامل کے ساتھ، پوروں کے ساتھ، کیونکہ یہ پورے سوال کیے جائیں گے، مستنطقات ان سے باتیں کرائی جائیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدی وچ ہاتھی نہ پوٹے، فرمایا انہاں کو پوچھا جا، انہوں نے بلایا جانا ہے تے لہذا انہاں ہوتے پڑھو تاکہ بولن کہ یا اللہ ساڑھے ہوتے نہ تسبیح پڑھی سی، اے بولن ہے او اللہ، کیونکہ یہ پورے مسئولات ہیں، مستنطقات ہیں، انہاں کو گل کرائی جائے دی۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف تے ابو داود مستدرک حاکم وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، اور آیا ہے سند ضعیف کے ساتھ، لیکن سند ضعیف کے ساتھ وہ حدیث ہوتی ہے، موضوع حدیث نہیں ہوتی۔ آیا ہے سند ضعیف کے ساتھ
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کا مطلب سرکار سے فرمایا کہ نعم المذکر الصبحۃ، نعم المذکر الصبحۃ، صبح تسبیح دانے والی انہوں آدھے نے صبح، کہ بھئی سونیا فرمایا کہ بہترین یاد کرانے والا صبح ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ تسبیح دھاگے چی پروئی ہوئے، گٹھلیاں پہیاں نے، مکئی دے دانے پہ نے، کوئی بھی پیا ہے بھی انہاں ہوتے گن کے پڑھنا جڑا عدد مخصوص ہے، فرمایا وہ بہترین مذکر ہے۔ کیا ہے؟ اے پوریاں تے کئی باری مغالطہ لگ جاندہ ہے، تو وہ جڑا دانے نے وہ تو بالکل سامنے واضح نے جی، سمجھے پہ تینے گلاں آ گئیں، پوریاں تے بھی دو میں تے اے تسبیح تے بھی، تو تسبیح دھاگے والی تو ہوگی لیکن بھی عام مراد ہے، اور یا گٹکا نہیں پڑھ دے یہ بھی صبح ہی ہے۔ فرمایا ابن حجر رحمہ اللہ نے اوے نہ ایک تیسے نے بھی نماز تو بعد اللہ دا ذکر کرو جنی توفیق ہوئے، پھر تیسی کو 2 واری پڑھے، 10 واری پڑھے، 1000 واری پڑھے، چونکہ حدیث پاک کے پیچھے پڑھے جن مخصوص ذکر نے، گنتی مخصوص ہے، تو اس گنتی واسطے کو آلہ چاہیے ہے جی، اے گل ہے جی۔ فرمایا ابن حجر رحمہ اللہ نے اور روایات تسبیح بالگٹک کے ساتھ، بل کنکریوں کے ساتھ، نواں گٹھلیاں کھجور دیاں، ہسا نکے نکیاں گیٹیاں، یہ روایات تسبیح پڑھنی کن کے ساتھ؟ گٹھلیوں کے ساتھ، اور یہ کثیر ہیں، صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ ثابت ہیں، سمجھا جی؟ وہ اگے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا واقعہ آوے گا، اتنے نہیں ہے گا تو ذکر آ جائے گا دوجے اگلے بھی وہ چارپائی تے بیٹھے سن تے گٹھلیاں پڑھ پڑھ کے تھلے سٹیاں ہوندے سن، جس لئے پوریاں ہو جان تے آپ دی لونڈی کول سی چوک کے پھر اگے رکھ دی سی جی، اور کئی واقعات نے۔ اچھا جی، اور بعض امہات المومنین سے جی کہ سرکار کے ازواج میں سے بعض بھی گٹھلیوں پر پڑھ رہی تھیں، بلکہ دیکھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور برقرار رکھا ان کو سرکار نے اس پر، تو جیڑا کام سونے دے سامنے ہوا ہے تو سونے انکار نہیں فرمایا، وہ حدیث تقریری ہوگی ایسا بس۔ اور تسبیح کا عقد پوروں کے ساتھ افضل ہے چینا کی تسبیح سے۔ ہن چینا دی مشہور ہے نا تاں واسطے بے پوٹیاں ہوتے پڑھنا اے منکیاں نال پڑھنے تے افضل ہے کہ بے انہاں تو پیچھے پڑھا سوال ہونا ہے تے تہاڈا ہاتھ پاک ہون کے فائدہ ہوے گا جی، افضل ہے، فرض نہیں۔ مطلب ڈانگ چاہی کھڑے جڑا تسبیح تے پڑھے بند کر ہے پوٹیاں تے پڑھی دے، یہ تاں حکم کری دے جو فرض ہیں جو ہوئے تاں فلا دے افضل ہی رکھے دے۔ مہربانی نال میں عرض کر رہا تھوڑی بارگاہ اس وقت میں نال سمجھانا رہنا جی، مہربانی جی۔ اور بعض نے کہا ہے اگر امن ہو غلطی سے تو پس اولا ہے کیا اے پوریاں نال ورنہ وہ تسبیح تے، وگرنہ پس یہ صبح اولا ہے، سمجھا جی؟ بے پوریاں ہوتے اگر غلطی نہ لگ دی ہونے وے نا، اے سارے پوٹے کنے نے کول 3 تے تسبیح پڑھنی ہے 100 واری، انہاں نو 3 واری پڑھنا ہے تے 99 ہونا ہے، پھر 1 واری پڑھنا ہے تے 100 ہونا ہے، ایویں نا تے ہن 3 واری جس لئے 1 واری پورے کیتے دوجی واری تے مغالطہ لگ سکتا یار میں 3 واری پڑھ لینے سارے، اس واسطے یہ مغالطہ ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تے تسبیح وچ تے مغالطہ نہیں نا، تو آندے بھی جے کر پوٹیاں ہوتے شاری حافظہ مضبوط ہے تو پھر پوٹیاں ہوتے ٹھیک ہے، تو جے رولا پیندا ہے تے تسبیح بہتر ہے۔ اچھا جی، اور یہ نہیں پہ فرماندے بھی پڑھنا چھڑ کے تو 5 تسبیحاں لے آؤ، وہ آندے نے بھی پڑھو دھیان نال۔ چلو جی اگے جی، وفی ما قدمنا ہو جی، اشارہ کیا ہے اس کے مثل کی طرف، یعنی قدمہ قریباً بے لفظ کیڑا
اور وہی قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقراء مہاجرین کے لیے. پیچھے گل آئی بے تسبیح سبحان اللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, الحمدللہ پڑھو ہر نماز کے بعد. اور متن اور وہ حدیث ہے مہاجرین کی. کون ہے؟ حدیث مہاجرین. بیان ہے واسطے اس کے جس کو پہلے بیان کیا ہے. وہ کیڑی شے سے وہ آخر نا قدم نہ ہو متن چ, وہ کون ہے؟ وہ حدیث المہاجرین ہے. ہوں وہ حدیث سن لو. روایت کی ہے بخاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آئے فقراء اے نہیں سن بھی کہ چائنا چ گئے سن, مطلب وہ تھی جو صفا والے نے, صفا والے کون؟ ہاں آئے فقراء یعنی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. پس عرض کی کہ چلے گئے لے گئے او باغ والے لے گئے دسور من الاموال والے. یا اللہ جو مال والے ہیں یا رسول اللہ جن کے پاس مال ہیں وہ لے گئے ہیں بلند درجے اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. وہ ساڑھے نال اگے لگ گئے, بڑیاں اچیاں نعمتاں پا گئے جنت دیاں تے بلند درجہ تے پہنچ گئے. کون؟ مال والے. کیویں بھائی؟ کہ نماز پڑھتے ہیں وہ جیسا کہ, اور روزے رکھتے ہیں وہ جیسا کہ, اور ان کے لیے اموال کی فضیلت ہے. وہ حج کر لیتے ہیں کیونکہ حج تا ہونا جائے اپنی ڈاچی شاچی راہ دا کوئی ٹکر شکر بھی ہوئے. اتنے بہت اکھاں بند کر کے بندہ پندیاں مکہ شریف ٹر جائے تو اجازت ہی نہیں. حج کرتے ہیں اور عمرے کرتے ہیں اور جہاد یہ بھی جہاد کرتے ہیں لیکن بھی اپنے مال نال کرتے ہیں, اور وہ صدقہ کرتے ہیں. تو یا رسول اللہ اے کم اسی نہیں کر سکتے, ساڈے کول مال کوئی نہیں. فقالا فرمایا کیا نہ بیان کروں میں تمہارے لیے تمہیں بما وہ شے کہ اگر لے لو گے تم بھی اس شے کو تو پا لو گے تم ان کو جو سبقت کر گئے ہیں تم سے, اور نہیں پائے گا تم کو وہ جو تمہارے بعد ہوگا, اور ہو جاؤ گے تم خیر ان کے کہ تم ان کے من ظہرانہم ان کے درمیان میں ہو. جڑے تواڈے کول اگے نکل گئے تسی انہاں نوں پہنچ جاؤ گے, جڑے تواڈے تو بعد آن گے تانوں پہنچ نہیں سکن گے, تے جنہاں دے وچ تسی رہندے ہو تسی انہاں کولوں خیر ہو جاؤ دے. مگر وہ جو عمل کرے اس کی مثل جو تمہیں بتانے لگا ہوں, کوئی انج دا عمل کرے گا تو پھر وہ بھی برابر ہو جائے گا. یا رسول اللہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا سبحان اللہ پڑھو اور الحمدللہ پڑھو اور اللہ اکبر پڑھو ہر نماز کے بعد 33 بار. اے حدیث سنا جی, وہ اگوں پھر لمبی حدیث ہے لیکن اتنے نہیں. وہ حدیث حدیث المہاجرین کی, مہاجرین بھی 33 باری تسبیح پڑھنے والی. سبحان اللہ. اور دوسری حدیث سے تو کون نہیں جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو بھی یہی وظیفہ بتایا تھا کہ عرض کہ مجھے لونڈی دے دیں, تو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں, لونڈی سے بھی زیادہ افضل ہے, کام تمہارے آسان ہو جائیں گے. اچھا جی ہون کی کرنا ہے؟ اے نے اسلام پھیر کے اے وظائف کیتے, پھر دعا مانگیں اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے. کیا کریں؟ اپنے لیے دعا مانگیں اور مسلمانوں کے لیے. اگو شرح اگو مطلب لکھیا کن کے ساتھ مانگے؟ دعاؤں کے ساتھ جو منقول ہیں, ایسی دعائیں جو جامعہ ہیں جن دے وچ اپنا بھی ذکر ہے سارے مسلمانوں دا ذکر ہے. یہو جیاں دعاواں منگن. سنیں ہن سنو دلیل اس تے بھی ہن نماز تو بعد دعا بھی منگن با وجہ قول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اسماء زیادہ سنی جاتی ہے؟ جی اسماء بمانا مسموع تر, اسم تفضیل مفعول کے لیے بمانا جی میں اشہر بمانا اسماء بمانا
بس سونیو کیڑی دعا چوکھی قبول ہوندی ہے؟ فرمایا رات کے آخری جوف میں ادھی رات تو بعد دعا دے قبول ہونے دا ٹائم ہے. کیڑا ادھی رات تو بعد دعا دے قبول ہون دا اور صلوات مکتوبات کے بعد. کس کے بعد؟ صلوات مکتوبات کے بعد. ایتھے ما نحن فی آئے کہ صلوات مکتوبات کے بعد بھی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے بشرطے کہ نماز پڑھی ہو. کیا بشرطے کہ نماز پڑھی ہوئی. کتری شتری نہ ہوئے جی کرل مرل نہ کیتی ہوئے، نماز پڑھی ہوئے تو نماز تو بعد دعا دے قبول ہونے دا وقت ہے جی. اے روزانہ 5 واری ہوندا ہے، روزانہ 5 واری ہے. سن دے پے ہو؟ ترمذی شریف، نسائی شریف. دوسری حدیث سنو. اور باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرکار نے فرمایا اے معاذ واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم بے شک میں البتہ محبت کرتا ہوں تجھ سے. کنا فرمایا؟ کنا؟ حضرت معاذ رضی اللہ. اے سونے نے فرمایا معاذ اللہ دی قسم میں تیرے نال محبت کرنا. سبحان اللہ. تے ویکھو نا شان ہے نا، سرکار بن گئے محب تے معاذ بن گئے محبوب. سبحان اللہ. تے ایک گل دس کے نا سونے نے فرمایا کہ وصیت کرتا ہوں میں تجھ کو اے معاذ. یہ سونے نے نا یہ جملہ اس کو جی سنت ثابت ہی ہوئے وے کہ پہلے کسی نو اعتماد دلاؤ کہ میں تیرا خیر خواہ ہاں. ہے او اس جملے کو یہ سنت ثابت ہے کہ پہلے کسی نو کہ میں تیرا خیر خواہ ہاں، پھر انہوں دسو گل تے او قبول کرے دا جی. ساڈے تے شک پیا رہندا ہے تے ساڈی گل تے بھی شک پی جاندا ہے. اتھوں یہ سنت ثابت ہوئی ہے جی. حالانکہ سرکار نے تے ضرورت نہیں سی جملے دی، سرکار تے اپنے غلاماں نال پیار کر. حریص علیکم ایک کلیہ ہے، سارے نال سرکار نو پیار ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ایک کلیہ ہے، سارے وچ نے. تے اے جڑا ہے نا اے بھی سن سنت سمجھائے کہ کم از کم دوجے نال پیار تے کرو نا. کی کرو؟ پیار تے کرو نا. انس تے دیو نا جی بھی میں تہاڈے نال خیر خائی ہے جی. میں استاد کم از کم کوشش کرے، چلو اگو عبداللی منے نہ منے، استاد تک کوشش کرے یار میں تیرے نال پیار کردا تے پتر تیری خیر خائی واسطے میں ایویں کر رہا ہاں. کم از کم باور تو کرائے نا جی. اگوں دی قسمت بھی انہوں کوئی گل سمجھ آوے یا نہ آوے، لیکن بندہ اپنے طور تو کوشش کرے نا جی. یہ جڑا نا جی ہر وقت اپنے بنتر تنتر چ کھبیا رہنا تے دوجے نوں نوکر بنائی رکھنا پتر ہے کوئی جی. سمجھے مطلب کوئی دوجا غریباں نے بھی کوئی اہمیت دے دیو، انہوں نے بھی کسی نے کوئی شفقت دے دیو، کوئی گل نہیں جی. چلو جی توجہ کرو یار، جڑی گل عرض کرنی سی کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں تجھے اے معاذ. کیڑی گل دی؟ لا تدعنا او نون تاکید، ہرگز نہ چھوڑے تو ہر نماز کے بعد یہ کہ پڑھے تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایون بابا جی وصیت کیتی سونے کی کیتی میرے پڑھیا کرو ہر نماز. اور ان دعاواں دے وچ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اخرج ابو داود و نسائی، ابن حبان، ابن خزیمہ، طبرانی فی الکبیر، حاکم، بہقی. تو جس لئے جمع کٹھے ہو تو پھر اللہم اعنا جمع ہو گیا. یا اللہ ساڈی مدد فرما اپنے ذکر تے، اپنے شکر تے، اپنی اچھی عبادت تے. تو فرمایا ہر نماز تو بعد بھی منگیا کرو. اچھا جی اگو پھر رافع ہے دی واپس چلو. ثم یدعو لانفسہم بیندے پہ ہو یبدعون بہا
ابتدا کریں وہ بہا انفسہم کے ساتھ. پہلے دعا وچ اپنے ذکر پھر اگلے آندا. توجہ کرے جی. اس تے دلیل سنو. باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ابدا بے نفس کا, ابتدا کر توں اپنے آپ کے ساتھ. کی فرمایا؟ ہوں ایک سوال ہے, ان کا جواب سوال ہے وے. اور یہ حدیث اگرچہ وارد ہے انفاق کے بارے میں. سوال ایک حدیث سی, سونے فرمایا جسلے اللہ دولت دے تو خرچ شروع کرو تو پہلے اپنے تے خرچ کرو. کوئی اپنے کپڑے جتی ٹھیک پا لو تو پھر اگا جی آپ ننگے کھلوتے رہو تو لوگوں بھی اے سونا طریقہ دسے. آپ پھر فرمایا اپنی اہل و عیال پھر غیران سننے ہو جڑا جی بیوی بھوک نال مردی پی تو تھی گوانڈ جا کے روٹی پہ کھوا دو. یہ مطلب یہ کام گڑ بڑے گی, یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ. اوہ ویکھو ویندے پے ہو بھئی, لیکن آندے نے کہ محققون استعمال کرتے ہیں اس حدیث کو امور آخرت میں بھی. کس میں بھی؟ ہاں, تو یہ جڑی دعاواں نے امور آخرت واسطے ہوندیاں نے. اچھا جی, حتیٰ کہ علماء نے فرمایا ہے, کیڑی گل فرمائی ہے, واجب ہے عالم پر یہ کہ ابتدا کرے اپنے عیال کے ساتھ تعلیم میں. عالم تے واجب ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں پڑھائے جی. تو جے وہ آکھنا بھی تسی ساڈے کول فارغ ہو تو پھر بھی دوجے نو شروع ہو جائے جی. تو اپنے نو بھی تو سارے نو رلا کے پڑھائے تو بڑی گل ہے. تو سارے دی منت کرتے ہیں, اپنے دی بھی پرائیاں دی بھی. آ جو کی کرو پڑھ لو جی, ہر ایک دی منت کرتے ہیں کہ ابتدا کرے اپنے عیال کے ساتھ تعلیم میں. کہتے ہیں اس پر قرآن سے دلیل آتے موجود ہے, دلالت کرتے ہیں اس مسئلے پر. قول تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا. ایویں ہے تو نہیں, یا ایھا الذین آمنوا ہے نا, قوا بچاؤ, او قیا کو بچاؤ, انفسکم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے. اللہ 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 ذکر کیا اس کو اب یاری نے شرح جامع صغیر میں. اچھا جی, بالادعیۃ الماثورۃ الجامعۃ. اب مسئلہ نمبر دعاواں دے متعلق مسائل بیان ہو رہے ہیں اور مناسب ہے الحاح یلحح, مناسب ہے یہ کہ الحاح کرے دعا کے ساتھ مرتم بعد اخرى وقتم بعد وقت. الحاح بار بار منگنا. اور جس لئے چھوٹا بچہ نہیں کرو شاہ منگتا اماں کو داتھ رکھے ان وند نہیں الحاح جی. وہ پنجابی دا لفظ ریاڑے پہ جانا بھی شاید بھی منگنی منگنی لینی بھی روئی جانا تو منگی جانا. تے اے جڑا ہے نا بھی اے بھی الحاح بھی دعا چاہے کہ اللہ دے کولو منگی رکھو ایک واری دوجی واری ایک وقت دوجے وقت بس ایک منگی رکھو. اور یہ کہ تکرار کرے اس کا 3 مرتبہ, یعنی جس وقت دعا مانگ رہے ہیں نا تو بھی اچھا ہے کہ بھی 3 باری تکرار کریں جی. یا اللہ کریم سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اساں ساریاں نو اپنے سونے دین دی خدمت واسطے قبول فرما لیں. یا اللہ کریم سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دا صدقہ اساں مسکیناں نو زندگی دے آخری ساہ تک اپنے سونے دین دی خدمت واسطے قبول فرما لو. یا اللہ کریم سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ
वाला आलिही वसहाबे वबारक वसल्लम दा सदका असां मिसकीनां नूं जिंदगी दे आखिरी सावां तक खलूस दे नाल अपने सोहणे दीन दा सोहना खादिम बना दिओ बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, मसला नंबर और मकरूह है ये कि उठाए अपनी नज़र आसमान की तरफ, दुआ मंग लेंगे, दुआ भी नज़र आसमान वाल उठाए की है मकरूह है ए भी थले करके जी अदब नाल बावजह उस शय के फ़ी है जो इस नज़र उठाने में है माँ बयान, यानी तर्क अदब, और दूसरा तवज्जो का जेहत का वहम है भी ये ऊपर उठाएंगे भी शायद अल्लाह आसमान के ऊपर है, अल्लाह जेहत से पाक है, अल्लाह इसलिए ये भी वाम पड़ता है। और तहकीक मना फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे। सुना जी ओ बच्चे थले लिखी हदीस और जिन्हों को नुस्खा है वे मिन हदीस अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलबत्ता ज़रूर ज़रूर रुक जाएं कौमें अपनी आँखें उठाने से दुआ के वक़्त नमाज में आसमान की तरफ, या अलबत्ता ज़रूर ज़रूर उचक ली जाएंगी उनकी आँखें। कहते पे फिर नमाज में जिसले दुआवां मंगन तो उतना ना वेखण, नहीं तो फिर मैं उन्होंने अखा उचक ले जाएंगे मुंडो ना कर देता। वेख लो वो पलियो नो पलियो ला यंतहियन्ना अक़वामुन अन रफ़इहिम अबसारहुम इंद दुआए फ़िस्सलाति इलस्समाए औ लतुख़्ता फन्ना अबसारुहुम। अच्छा जी, वापस चलो। और मकरूसी और युकरा हो, और मकरू है ये कि ख़ास करे नमाज को या वक़्त को दुआ के साथ भी ऐसे वक़्त ही दुआ मंगनी है, ये ना करे, इसलिए कि ये सख्त कर देता है दिल को भी होर वक्तां च दुआ की लोड़ ही नहीं। मतलब ये भी अल्लाह नाल जुड़े रहो, ये मतलब जी। सुना जी भाई नमाज ये नहीं भी वो तो पढ़ चुके हैं फ़र्ज़ों के बाद दुआ आसमा होती है, लेकिन भी ये कहना जी नहीं नमाज पढ़ेंगे फिर दुआ करेंगे, हूँ नहीं कर सकते भी ये काम ना करे, या जी 7:30 बजे दुआ करनी 7:45 बजे ठीक नहीं होती, ये भी काम ना करे भी ये मकरू है। इस नाल दिल सख्त हो जाता है। मेरी तौबा ए वेख लो भी कोई भी कुरल मुरल करिए ना, हालांकि दुआ तो मंगनी है, लेकिन अगर उन्हें यह नज़रिया बना लिया कि नमाज के बाद ही मंगनी वैसे नहीं, या 7:30 बजे मंगनी है, इन नाल दिल सख्त हो जाता है। हाय मेरी तौबा 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 तौबा, इन्ने काम नाल दिल सख्त हो गया तो जिथे बड़े बड़े उठ पचा गए। अच्छा जी सुनो, और मकरू चलता है बेबयुकरा हो, और मकरू है ये कि एतदा करे दुआ में, क्या करे इब्तिदा करे दुआ में, एतदा हद तो वध जाना, वो की एक वजात आ रही है। अच्छा जी क्यों मना है? बवजह कौल अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता हद से तजावुज़ करने वालों को। अच्छा जी एतदा की हुंदा है? दुआ विच एतदा की हुंदा है? और सुनिया जी, और इख्तलाफ किया गया इसकी तफसीर में, 3-4 कौल दस दे जे तो सारे इकट्ठे करो। बाज़ ने कहा वो ये है कि दुआ मांगे मौलवी अरसलान मुहील शरन या अकलन के साथ, जेड़ी शह अकलन या शरण मुहाल है भी मैनू मिले वो मंगनी। मसलन समझाई ना जी, एक अब जेड़ी शह शरण या अकलन मुहाल को मंगनी, वो अल्लाह को मंगनी, ये एतदा है। ये दूसरा कौल बाज़ ने कहा है एतदा तलब करना उस चीज़ का जो नहीं लायक मौलवी अरसलान के, जैसा कि अम्बिया के मरातब, या अल्लाह करीम मैंने मूसा अलैहिस्सलाम दा मरतबा अता कर दे, की हद तो बद गया,
حد تو ود گئے بعد نے کہا ہے ہو وسیاح بہی اے دعا منگن لگیا چیکا مارنیاں اے بعد نے کہ وسیاح بہی چیخا مارنیاں بعض نے کہا تکلف بھی اعتدا کیے بعض نے کہا تکلف سجا کہ دعا منگنی لیکن جملے اے سجا مکفہ جوڑ جوڑ کے منگی ہونے بڑے اے نالے لوکی جناب حیران پکے بکے رہ جانے تکلف سجا کی سجا بعض نے کہا ہے الاتناب فی ہے اتناب لمبی گل کیتی جانی جی ویسے بیٹھے گپن لانے بے سریاں دی ہیں اے جی بعض نے کہا ہے طلب کرنا ایسے امر کا جن دی حقیقت انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جن دی ایسی شے مانگ رہے جن دی انہوں حقیقت ہی کوئی نہیں پتہ جی بھی اے شے ہوئے گی کی جی اے بھی مختلف اقوال نے اور بھی ہوں گے یہ ہے اعتداش اور بھی جی اعتدا ہے جی اللہ تعالیٰ اعتدا والوں کو لا یحب پسند نہیں کرتا لہذا دعا میں اعتدا کیا ہو گیا مکروہ ہو گیا اچھا جگہ چلو جی اور جڑا کہ نا ثم یدعو لانفسہم وللمسلمین کیا کہ فائدہ دیا مصنف علیہ رحمہ نے اپنے قول وللمسلمین کے ساتھ کہ جائز ہے دعا کرنے مسلمانوں کے لیے عموماً ایک تن خاص تے عام بھی دعا سارے مسلمانہ واسطے بھی جائز ہے دلیل یہ ہے کہ بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکایت فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے یہ دعا مانگی تھی ربنا اغفر لی اپنا ذکر آ گیا ولوالدیا خاص ذکر آ گیا وللمؤمنین اے عام ذکر ہے اے اور سارے واسطے یوم یقوم الحساب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ذنب کی نسبت سرکار کی طرف ہو اس کا مطلب اللہ جانتے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں بس گل ختم ذنب دی نسبت تھلے ہو تو پھر گناہ ہوتا جی سمجھ آگے جی اوتھے کی مطلب ہے اللہ جانے اللہ کے محبوب جانے ہون سانو حکم ہے ہر مسلمان واستغفر کہ اے مسلمانوں ہر ایک کی کرے اپنے گناہاں دی بھی معافی منگے تے سارے مسلم مومنین مومنات دے واسطے بھی بخشش دی کی کرے بخشش دی دعا کرے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات اچھا جی توجہ جی ایک اور مسئلہ شروع جے اور نہیں لازم مغفرت کے سوال سے یہ کہ بخش دے اللہ تعالیٰ ان کو بے بندہ کہ یا اللہ سارے مسلمانوں نو بخش دے تے اس سوال مغفرت کو لازم نہیں کہ اللہ انہوں سارے نو کہ اللہ تے لازم نہیں پس کبھی نہیں استجابت کی جائے گی اس کے لیے اچھا جی وَيَكُونُ فِي الدُّعَاءِ اور استغفار اور ہے دعا بالاستغفار میں کیڑی شے احتیاجی اللہ تعالیٰ کا اظہار سنیں جی ایک مسئلہ یعنی دعا اگرچہ لازم نہیں لیکن فائدہ ہے کہ اپنی طرفوں اللہ وال احتیاجی دا اظہار ہو رہے ہیں ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ اور اجابت کی تقدیر پر بڑے اہم مسئلے او بلا ہوئے اور اجابت کی تقدیر پر اللہ نے دعا قبول کر لی گناہ بخش دیتے لیکن نہیں لازم یہ کہ بخش دے ان کے لیے سارے گناہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جب بندہ دعا کرے یا اللہ سارے مسلمانوں نو بخش دے اللہ ہوتے یہ بھی لازم نہیں کہ کی کرے پس
کبھی بخشے گا ان کے لیے بعض گناہ نہ کہ بعض، جیسا کہ ذکر کیا اس مسئلے کے ابن العماد نے۔ اچھا جی آندے نے اے جڑی اساں گل کیتی ہے نا، اس گل نال ایک اور گل دا جواب آ گیا، اور اس کے ساتھ ساکت ہو گیا وہ کہ ذکر کیا اس کو علامہ عراقی نے کیڑی، انہاں آکھیا ہے کہ حرام ہے دعا کرنی مومنین واسطے انہاں دے سارے گناہاں دی بخشش دی، یہ کہ مومنوں کے لیے یہ دعا کرنے کہ یا اللہ ان کے سارے گناہ بخش دے، اے حرام ہے، اے حرام ہے۔ آندے نے دا جواب آ گیا، اندہ کی جواب آیا کہ دعا تا ٹھیک ہے، اگو اللہ تے لازم نہیں بے سارے بخشے، سن دے ہو اے گل سی جی۔ لہذا مومنہ واسطے دعا بخشش دی، سارے گناہاں دی بخشش دی، اے جائز ہے، اگو معاملہ اللہ دا قبول کرے تو پھر سارے بخشے بعض بخشے، اے اللہ دا معاملہ ہے۔ سنیا جی اے شاباش ہے، دعا کی تھی انہاں وچوں کجھاں دے سارے بخش دیتے، کجھاں دے بعض بخشے، اے اللہ دا نظام ہے جی، سمجھ آؤندی پی جی، لیکن بھی دعا کر دے رہو جی۔ اچھا جی او جڑا سونے فرمایا واللہ انی لا احبک، او تے لکھا جو واللہ جنہوں کو نسخہ ہے او پیش غلط جے، واللہ ہے وے واو قسمیاں، واللہ انی لا احبک مناسب ہے عمل کرنا اس کے ساتھ، اس لیے کہ یہ وصیت ہے محب کی محبوب کے لیے، تو آندے نے لہٰذا سانو اس تے عمل کرنا چاہیے کہ ہر نماز تو بعد دعا منگی جائے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ادب سے ہے دعا میں، نظر آ رہے ہیں یہ کہ دعا مانگے خشوع کے ساتھ اور تذلل کے ساتھ اور خفض صوت کے ساتھ، آہستہ آواز کے ساتھ جی، یعنی بائیں طور کے ہو دعا مخافتت اور جہر کے درمیان، جیسا کہ اذکار میں احیاء العلوم سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے، تاکہ ہو جائے دعا اقرب الاجابت، جنہ ادب نال منگیا جائے گا وہ نہیں سمجھائے نا جی، مطلب اللہ تعالیٰ نال اسی ادب 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 پتہ نہیں ادب، اللہ سونے اپنے بارے چ فرمایا کہ میرے رب نے مینوں ادب سکھایا ہے، پتہ ہے اللہ ایسا جنہ کو ادب احترام ہو سکے نا اونا جی۔ ایک جو دعا منگی نا، دعا محفل چ مانگ رہے ہیں تو پھر خیال آ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے یار کیسی دعا مانگتا ہے، انج کر دو کیا کوئی کام بھی سارا خراب ہو گیا، یہ ہو گیا کام بھی سارا خراب ہو گیا، ایویں تو نہ تننا گل کوئی رہ گئی۔ وہ ہوں تو گل ہی کوئی نہیں، اگے تو تنبیہ المخترین پڑھی جو کوئی تو چلو باقی بھی نصیب ہو جائے تو بڑی گل ہے۔ تو وہ نا بہت سارے لوگ کام شروع کیا نیکی کا یکدم بند کر دیتا، پوچھا کہ انہوں نے نیت ہی بند ہو گئی، ریاکاری میں بڑھ گئی، فائدے کو نہیں رہ گیا، بس ختم، سمجھیں جی۔ لیکن پچھر مقام نے جدوں اللہ دا فضل شامل حال ہوئے تو پھر گلیں سمجھ آؤندیاں نے، ویسے نہیں جی۔ جدو ساری بنیاد ہی ساری ریاکاری تے تسنو تے جدو ساری بنیاد ہی اس اتنے وے بنیاد ہی، تو پھر خلوص ریاکاری تے جڑی سانو آدھی ہوا بھی نہیں لگی، اس واسطے تھا پھر جو کچھ ہے کام اگر چاہی پٹی آنا ہے جی، پینجا چاڑی آنا ہے اتنے کہ سانو کو پہلے خلوص دا پتہ لگے ہوتا کی ہے، ریا کو خالص عمل کی ہوتا ہے، اندہ پہلے سانو کو ہوا لگے نا تو پھر پتر گل ہوئے گی۔ تو جدو ساری بنیاد ہی غلط ہے،
ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗਰਜ਼ ਅਸਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਗਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। राफ़ी ऐदीहिम दरा हाले के उठाने वाले हों अपने हाथों को। जो दुआ मंगनी तो की करना है हुण, हाथ चुकने किन्ने चुकने किस तरह चुकने, हुण ये मसला शुरू जे। फिर दुआ वे जेह्ड़े हाथ चुकते हैं, फिर मूँह ते फेरने का की तरीका है, सारे मसले हुण आउण लगे जे। अच्छा जी तवज्जो करे जे, ये किन्ने चुकने ने पहले मतन वेखो। हिज़ा सदरे इहदा नाम सीना है, गोडियां का नाम ऐ वे इत्थे ऐ हिज़ा हो गया, ऐ उत्ते चला गया, ऐ सीने के बराबर, और हाथों के बुतून उनसे जो मिले हुए हों चेहरे को। ऐ इंज नहीं, इंज ये, लेकिन ए बतन चेहरे के सामने ने, ए कांडे ए पेट ए सामने। किसके साथ दुआ हाथ उठाएं? खुशू के साथ और सुकून के साथ जी। एक हुंदा मेरे गौर इधर देखो, ओ मौलवी शमान एक वे कि बंदा दुआ मंगदा मंगदा उन्हें कोई कैफियत तारी होगी तो इंज कर रहे, उन्हें पता कोई नहीं, ये होर चीज़ है कि गुण मरफूल कलम हो गया। एक भी पता है जान के चूने मारे जा रहे हैं अजे सानू अजकल हत्थ पै गई है जी ए मसला जी। लेकिन बेखुशू इनवा खुशू के साथ और किसके साथ? सुकून के साथ। अल्लाह अकबर। अच्छा जी फिर ख़त्म करें दुआ को अल्लाह तबारक व ताला के इस फरमान के साथ, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून जी। इस फरमान के साथ इतने लिखे आखिर तक, सिर्फ इन्हें अल्लाह के इस फरमान के साथ दुरूद शरीफ का जिक्र है, लेकिन ए भी आगे जो आयत सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। दलील बावजह कौल हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के आपने की फरमाया? फरमाया वो शख्स जो पसंद करता है कि उसे दिया जाए मिकयाल औफा अजर से, उन पूरा अजर दिता जाए। जो कहते ना टोपा भर के देना, तरोड़ा भर के देना, बुक भर के देना, ये वे मिकयाले औफा। जो चाहता है ना कि मुझे पूरा अजर मिले क़यामत वाले दिन, तो फरमाया पास चाहिए कि हो उसकी कलाम का आखिर जब खड़ा हो अपनी मजलिस से तो क्या हो? सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। वो अल आया भी ये आयत पूरी पढ़े जी, आखिर तक पढ़ दे अर्ज नहीं, लेकिन जो जिक्र है भी एक आयत केड़ी सुबहाना व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वो शख्स जो पढ़ता है हर नमाज के बाद सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून 3 मरतबा। कितनी मरतबा? बस तहकीक हासिल कर लिया उसने मिकयाल औफा, पूरा पैमाना अजर का। अखरजहु तबरानी फिल कबीर मिन हदीस ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला। सुनी जे गल भाई हर नमाज तो बाद 3 बारी पढ़े की सुबहान रब्बिका अम्मा यसिफून, पूरा पढ़े तो सुबहान अल्लाह, कोई हर्ज नहीं है जी। अच्छा जी एक बारी पूरा कर लो मतन,
تو پھر وہ شرح پڑھتے ہیں بچے دھیان کرو جی یا اینوں ٹھہرو جی پچھلا پڑھ لو پھر رل مل جانی گل حذا صدر وہدے پے ہو وہ شے جو حسن حسین میں ہے اور اس کی شرح میں ہے وہ یہ ہے کہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر اپنے دراں لے کے کھولنے والا ہو اپنی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف اس لیے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے یہ حدیث ہے جی بکھری آسمان دعا کا قبلہ ہے رحمت نازل ہوتی ہے وہ ہے نا اے مونڈے نے کی نے یہ سیدھا خط شکل لئی اور نال آ کی ہے لہذا کوئی خاص فرق نہیں ہے وہ اتوں سینہ شروع ہوتا ہے نا کہ تو نکلو شروع ہوتا ہے آ سینہ ہے نا اے سینہ جڑا ہے نا اے سینہ اینا اے اتنے درمیان ہے مونڈے تے اے درمیان چاہتا ہے جی سمجھے پہ تو تائیں اگلی گل کر لگے نے کیڑی کہ فرمایا بعض افاضل نے نئی منافعات ان دونوں باتوں کے درمیان کیڑی سینے دے سامنے تے موڈیاں دے برابر اس لیے کہ مراد یہ ہے یہ کہ نہ بنائے دونوں ہتھیلیوں کے بطون کو زمین کی طرف انج نہ کرے انج کرے اور تفاوت اٹھانے کی مقدار میں قریب ہے یہ تھوڑا جا فرق ہے ایتھے کی کہ موڈے دے برابر اے تھوڑا جا تھلے دے سینے دے برابر اینا کو اس فرق کوئی فرق نہیں خاص سمجھے ہو جیسا کہ اشارہ کی ہے اس کی طرف کرتی ہے اس کی طرف وہ حدیث جو ابو داود شریف میں ہے جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں المسئلہ تو سوال کرنا دعا مانگنا یہ کہ اٹھائے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر یا ان دونوں سے نیچے اے دوے گلا آ گئی یش اے ویکھو آ موڈے آ سینہ تے تھوڑا جا تھلے اے سینہ بس ایتھے تے ایتھے برابر ہی ہو گیا جی ان کر کے جی انج کرو گے تے اے انگوٹھے موڈیاں دے برابر نے سینے دے برابر بالکل اس کو فرق نہیں ہے جی سن دے ہو اے دو گلاں چ کوئی فرق نہیں آ جڑی تطبیقاں نال دیندے نے نا دو گلاں جوڑ کے اے پتر نہیں لبدیاں گلاں کدھروں میں نا بابیاں دی مہربانی جڑی سارا جوڑ کے تانوں سمجھاندے نے اے جی وندے نے کہ اس بات سے فلاں بات کا رد ہو گیا اے جی من پیچھے علامہ عراقی دا رد کیتا ہے انہوں نے کہا سارا جو کہ دعا نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا نہیں یہ بات ثابت ہے لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے جی ہوں مسئلے بنتے ہیں بھی جس بندے نے ایک کتاب پڑھی اچانک کوئی تو علامہ عراقی دی گل پڑھی تو انہیں تو پکا لی اتنے بڑے علامہ ہیں وہ جس ویلے دوجے کا جواب پڑھنا تا پورا سدھ ہونی ہے کہ بھی اس واسطے انہیں بابیاں دی مہربانی بھی ساری ہر شے کٹھی کر کے سامنے کیتی بھلا ہوئے اچھا جی توجہ جی ہوں ایک سوال دا جواب سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اتنے اٹھائے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی تھی اس کا پھر کیا جواب ہو سنو اور بہرحال وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو حتیٰ کہ دیکھی جاتی آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی تا نظر ہونی کہ آتوتے ہون تا پس وہ یہ اٹھانا محمول ہے کس پر یا صلاۃ یا استسقاء کی حالت پر اور اس کی مثل شدت البلا سے سمجھائے جی اور مبالغہ کرنا دعا میں ان حالتوں پر کی اچھا اے میں تسی کلے بیٹھے ہو دعا منگدے مطلب تو کوئی ارادہ نہیں کچھ بھی نہیں اے میں ہاتھوں تو اٹھ گئے نے ہوں بھی تسی مجرم نہیں جی مجرم دا جو ارادے نال خلاف کیتا جائے سمجھائی جی کلے بیٹھے ہو تسی دعا منگدے ہو تے تانوں اس آیا بھی سونے نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی سی میں مجرم ہو گیا ماں تو سونے دے وہ سنت عمل کر دیں اصل یا اللہ سونے دا صدقہ معاف کر دیں ہوں بھی کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ بیان جواز ہے وے لیکن ہر وقت انج کرنا انج نہیں سمجھائیے جی ایشا بس جی اچھا جی توجہ اے بیت اخرج البخاری و مسلم کلاہما من حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی سونے دی بغلاں دی سفیدی نظر آ گئی
اور نہر میں فی من فصل الکیفیت نہر میں کیفیت کی فصل بھی دعا کی میں منگنی ہے سنیں ہی کی ترکی لکھے فعل لکھے ہے نا اصل من فعل الکیفیت تے لکھے من فصل الکیفیت تھلے لکھے اور 3 نمبر تے کیفیت الصلاۃ دعا دی کیفیت چلو بھی اس باب وچ مسئلہ لکھے ہے گل کیڑی گل مسئلہ ہے جی مستحب ہے یہ کہ ہو دونوں تھیلیوں کے درمیان فرجہ اگرچہ تھوڑا سا ہو اے 2 تھیلیاں نے نا انہاں میں تھوڑا جا کی ہوئے انج کرو نا ایک منٹ انج کرو نا سارے اس طرح اے تھوڑی جی مشقت ہے نال جوڑو تو 2 ہاتھ جوڑنا ہونا ان تو سہارا مل جاتا ہے کہتے پہ اس واسطے بھی جتنی مشقت ہے اتنا فائدہ ہے اے کھلا رکھو تو ہر ہاتھ نو اپنا وزن پیندا ہے ہوں جی محسوس کر رہے ہو کہ ہاتھ چکے تو جب جوڑو گے نا تو دونوں ایک دوسرے نال سہارا ملتا ہے جی تو گل اصل یہ ہے کہ جنی مشقت اونا اجر جی تو تھوڑا جا فرجہ ہوئے نا بچ سبحان اللہ مستحب یہ ہے اگرچہ تھوڑا سا اور یہ کہ نہ رکھے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر اینج کر کے بھی دعا منگتے ہیں اے نہ رکھے اے نہ کرے جی اے اینج کر کے توجہ کرو بھی ہاتھ بھی اس طرح کر کے کرتے ہیں اس طرح لیکن بلا انہوں دسیا یہ طریقہ ہے پیار نہ دسیا بھی اے طریقہ ہے جی اچھا جی توجہ پس اگر نہ قدرت رکھے اپنے ہاتھوں کے اٹھانے پر عذر کی وجہ سے بھی بازو کمزور ہو گئے نے بھی اتنا اٹھتے ہی نہیں پھر جنہیں کو اٹھ جان ٹھیک ہے کیونکہ عذر ہو گئے عذر تو نماز لمے پہ یا سردی کی وجہ سے سردی ہے نہیں ہاتھ باہر کڈے تو برف پیندی پئی ہے ہوں کدے تھلے کپڑے دے کر کے دعا منگی ہے جی اچھا جی پس اشارہ کرے مسبحہ کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھ سکتے اے ویکھو تھلے ہاتھ نے نا صرف ایک انگلی نال بھی اشارہ کر دے نا جس لیے کوئی مجبوری ہے تو یہ بھی کی اجزاء کافی ہے اس کو یہ بھی دعا ہوگی جی لیکن حسن حسین کی شرح میں ہے اور کیڑی گل جزمی بات یہ ہے کہ ادب سے ہے بھی ملانا دونوں ہاتھوں کا اکٹھا کرنا پیچھے سے تھوڑا جا فرجہ اکٹھا کرنا انہیں کوئی منافعات نہیں ہے گئی ملانا دونوں ہاتھوں کا اور متوجہ کرنا دونوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کدھر وہ پھر انج ہوئے گا سمجھی جی یہ انج ہونا ہے جی سبحان اللہ کیونکہ اللہ کو مانگ رہے ہیں نا جی پلیٹ سال نہیں کر کے نہیں پوئے تھا نہ انج کر کے اچھا جی اور شرح مشکات میں ہے اور وارد ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ والے دن جمع کیا اپنے کفین کے درمیان دعا میں جی اے بھی سرکار نے نا دو میں ہاتھ کٹھے کی تھی انگلیاں قبلے والے جی کتنے عرفہ بچ اور تھلے حدیث لکھے بچوں پڑھو جنہوں کو ہے جو کتاب ہے اور زبردست کمال یار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار دعا مانگ رہے تھے عرفہ میں سرکار کے دونوں ہاتھ آپ کے سینے کی طرف مثل کھانا جیسا کہ کھانا مانگنا مسکین کا اے کسی کو شہ منگا اے میں نے دیں انج کری دینا کیا جی میں کسی کو شہ کھانا منگی دینا سونے میں ویکھے اس طرح ہاتھ کر کے لگ لو دعا مانگ رہے ہیں ایڈی تشبیح دیتی ہے وہ کھانا ہی تیرے نہ منگی دا ہاتھ اگاں کری دینا اے میں نے دیں یار سمجھو تو میں ویکھیا سونے نو کست طعام المسکین جی مسکین کھانا منگ دے نا سونے اس عاجزی نال اپنے اللہ کو اس طرح منگ رہے سن سبحان اللہ ایڈی تشبیح نو سمجھو اچھا جی اور
وظاہر انا ملا علی قاری نے مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح ذکر کیا اسی کا معنی اور کہا ہے کہ تحقیق وارد ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں عرفہ والے دن سرکار نے جمع کیا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اور سرکار نے بنایا ان کو اپنے سینے کے مد مقابلہ ایتھے رکھو تامی سینے دے مد مقابلہ ایتھے رکھو تامی لیکن ہے کہ اسی قصد تعامل مسکین ہے جیسے مسکین کھانا مانگتا ہے اس طرح اے عاجزی نہ دعا مانگی اللہ اللہ بلا تشبیح یعنی میں نے جڑی سمجھ آئے میں تم دسی ہے جی اچھا جی توجہ وے سونے ہوں اچھا اے وے نا ایک آ گیا بھی تھوڑا جا فرجا ایک اگوں آ گیا وہ شرح وچ دم ملانا کہتے ہیں اگر مراد لیا جائے ملانے کے ساتھ ان کی کلام میں قرب تام تو نہیں منافی پایا جانا تھوڑے جے فرجے کا اجلے نال ملاؤ نہ انج کر کے پھر وچ تھوڑی تھان خالی رہ جاندی تے انج ملے بھی نے فرجا بھی تھوڑا جا ہوئے تے کوئی منافات کو نہیں ہے نا جی اچھا جی بہر القول ان کا جامع بین کفے ہے یہ نہیں منافی اس کے اس لیے کہ من ہے کہ جمع کیا دونوں ہاتھوں کے درمیان اٹھانے میں اور نہیں افراد کیا دونوں میں سے ایک کا اٹھانے میں یعنی اے جنے بس دوویں ہاتھ اٹھائے بھی دعا دو ہاتھاں نال منگی ایک نال اے نہیں بھی ایک تھلے تے ایک ہاتھ نال دعا منگے دیں کر دیتی اچھا جی ایک بڑی عجیب گل ہے رب العزت عزت کا معنی عظمت عزت کا معنی مشہور معنی بعض نے یہ کہا ہے کہ عزت سے مراد ایک بہت بڑا سانپ ہے اس سانپ کا رب اس وہ بہت بڑا سانپ ہے جو دائرہ بالعرش ہے جنہیں عرش دے چفیرے دائرہ مارے ہے قریب ہے دم اس کی اس کے سر سے وہ اگاں وڈا ہوندا جاندا ہے نیڑے ہوندا جاندا ہے پس جب اس دی پچھل تے اس دا منہ مل گئے قیامت قائم ہو جائے دی پہلے گل بیسر بعض نے گل آکھی بھی اس تو اے مراد ہے جی ایک سانپ ہے جس نے عرش کا دائرہ لگایا ہوا ہے تو وہ وڈا ہوندا پہ ہے جس لئے اندر منہ تے پچھل آپس وچ مل جانے نے ادوں کی ہونا ہے قیامت قائم ہو جانی اللہ اکبر اچھا جی او من احبا مطلب کی ہے مراد اس سے ہے تکثیر الاجر بے پورے جملے دا مطلب کی ہے کثرت اجر جڑا چاہتا ہے وہ جدوں بھی کلام ختم کرے تے اٹھے مجلس وچوں تے اے پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون ہوں اگے چلو جی جس لئے دعا مانگ لینا پھر یمسحونا پھر مسا کریں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہروں کا دعا کے آخر میں آخر وچ ہاتھ چہرے تے ملانا آخر وچ ہاتھ ہونے ہاتھاں دے چہرے تے ملنے دی کیفیت سنو جب کہ بابجا قول دلیل سنو بابجا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے پس دعا مانگ تو اپنے کفین کے باطن کے ساتھ اے باطن کفین کے اور نہ دعا مانگ تو کفین کی پشتوں کے ساتھ کانڈ نال نہیں سنی پس جب فارغ ہو بلا تدعو دعا نہ مانگ تو بظہورہما پس جب فارغ ہو جائے تو پس مسا کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا مسا کر مطلب مال اے سونے دا فرمان ہے فمسح بہما پہ ان چہرے تے ہاتھ مال چہرے تے ہاتھ مال وجہ کا اخرج ابو داود ابن ماجہ من حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اچھا جی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھ دعا میں لم یحطہما سرکار نہیں نیچے کرتے تھے دونوں کو ایک روایت میں لم یردہما دونوں کا معنی سرکار نہیں نیچے لاتے تھے حتیٰ کہ سرکار پھیرتے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر او حکم سونے دا اے سونے دا فیل ہے دونوں کٹھے ہو گئے تو سرکار پہ جدوں میں دعا منگی تو ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرے جی
واللہ تعالی الموفق. اے ترمذی شریف وچ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی ہوں شرح پڑھو. او ثم یمسحون اویندے پے ہو. ان دی حکمت کی ہے؟ حکمت اس میں لوٹنا برکت کا بندے کے اوپر. اے ہتھاں تے برکت نازل ہوئی اللہ دے کولوں منگیا ہے تے منگ کے تے کی کرنا ہے؟ چہرے تے پھیرنا ہے, سارے چہرہ روشن ہو جائے. اور سرایت کرنا برکت کا اس کے باطن کی طرف, اس کے چہرے تے ہاتھ پھیرے گا تے برکت سرایت کرے گی اندر جی. اور نیک فالی ہے بے دفع البلائے کہ بلاواں ساریاں ختم ہو گئیاں. اور حصول عطا کی نیک فالی ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو, اور نہ پھیرے نہ مسا کرے ایک ہاتھ کے ساتھ, اس لیے کہ یہ فعل المتکبرین ہے. تو مولوی جی کثرت نہ دیکھیں کی علم کوئی نہیں, کی کوئی نہیں, یہ دعا مانگی تو یہ نہ کرے جی, ایک ہاتھ نال نہ کرے. یہ متکبرین کا فعل ہے. کن کا؟ آسان بڑا بڑا بزرگ سمجھایا جی. شریعت کی پیا دی یہ متکبرین کا فعل ہے. این کر کے اچھا جی توجہ سونیو. اور دلالت کرتی ہے حدیث اس بات پر, اے جڑی اس بات پر کہ جب نہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو دعا میں تو نہ پھیرے ہاتھ بھی چہرے پر. جی ہاتھ اٹھائے نے دعا منگن لگیا تو پھر چہرے تے, تو جی دعا منگی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے تھے, کیونکہ پچھو ہاتھ اٹھانا مستحب عمل ہے نا. ہاتھ نہ اٹھائے دعا منگے, دعا تو منگی گئی ہے. سن دے ہو. اچھا جی آندے نے ایک قید حسن ہے, یہ بڑی سونی گل ہے. ہاتھ چکے تو چہرے تے پھیرے تے, جے نہیں چکے تو نہیں. ان کی دلیل دیں دے جے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے کثیر دفعہ. نمبر 1 جیسا کہ وہ نماز میں جی دعا ہے, ہاتھ پھیر دینے چہرے تے بعد ایک, اور طواف میں, اور ان کے علاوہ دعاؤں سے جو معصورہ ہیں نمازوں کے بعد اور سونے کے وقت اور کھانے کے وقت. اور اس کی مثال نہیں اٹھائے ہاتھ اس میں, نہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو اس میں. یہ جڑے دعاواں نے وقت ہاتھ نہ اٹھائے, جب ہاتھ نہیں نہ اٹھائے وَلَمْ يَمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَهُ افادوا فی شعر المشکات و شعر الحسن حسین وغیرہما. اور مستحب ہے امام کے لیے اپنے سلام کے بعد یہ کہ پھرے اپنے یسار کی طرف. کس واسطے؟ واسطے تطوع کے فرضوں کے بعد, جس لئے بالکل فارغ ہو جائے. اور یہ کہ استقبال کرے اس کے بعد لوگوں کا, اور گناہوں سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور پڑھیں آیت الکرسی اور معوذات, اور سبحان اللہ پڑھیں 33 بار, اور الحمدللہ پڑھیں 33 بار, اور اللہ اکبر پڑھیں 33 بار. پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر دعا مانگیں اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے, درا حالے کہ اٹھانے والے ہوں اپنے ہاتھوں کو. پھر ملیں ہاتھوں کے ساتھ اپنے منہوں کو دعا کے آخر میں.